بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول آن لائن کلاسز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی مطالعہ پاکستان کی ٹیچر ہاجرہ رفیق۔ ہمارا پہلا سبق ہے پاکستان کی نظریاتی اساس، اور اس کا پہلا عنوان ہے نظریہ اور نظریہ کے ماخذ۔ سب سے پہلے ہم اس کے نام کو ہی ڈسکس کرتے ہیں کہ نظریاتی اساس کا کیا مطلب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا، جو کہ 20ویں صدی کا اہم ترین واقعہ ہے۔ اصل میں ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ایک ناممکن کام تھا کہ انگریزوں اور ہندوؤں سے یہ منوانا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ایک الگ پہچان رکھتے ہیں، ایک الگ نام رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کا الگ مذہب ہے۔ اور یہ ناممکن کام جو کہ مسلمانوں نے کر دکھایا، ایک طویل جدوجہد کے بعد خود کو ایک الگ قوم بھی منوایا اور الگ وطن بھی حاصل کیا۔ آخر ایسا کس طرح سے ممکن ہوا؟ کیونکہ ہندو تو کبھی بھی مسلمانوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اصل میں برصغیر میں بہت سی اقوام آباد تھیں، لیکن ہندو اور مسلمان دو بڑی اور نمایاں اقوام تھیں، اور ان دونوں اقوام کا ٹکراؤ ہر وقت رہتا تھا، کیونکہ دونوں قوموں کا فلسفہ حیات جو تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، وہ مختلف تھا۔ ہندو چاہتے تھے کہ ہندوستان میں رام راج قائم ہو، ہندوؤں کا نظام قائم ہو، ہندوؤں کی حکمرانی ہو، اور مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں کے غلام بن کے رہیں، ان کے محکوم بن کے رہیں، لیکن مسلمان ایسا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس ساری صورتحال میں کیا ہوا کہ تمام مسلمان جو تھے برصغیر کے، وہ ایک سوچ کے تحت، ایک نظریے کے تحت جو تھے وہ متحد ہو گئے، اور مسلمان جو تھے پورے برصغیر کے، انہوں نے پورے ہندوستان کے اندر، برصغیر کے اندر یہ آواز اٹھائی کہ مسلمان ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے، اور ان کو رہنے کے لیے ایک الگ وطن بھی چاہیے۔ کیونکہ مسلمانوں کا تو عقیدہ تھا کہ دنیا دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، مسلم اور غیر مسلم، لیکن ہندو تو کسی بھی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بہرحال ہندوؤں کے ساتھ تصادم، اختلاف اور بگڑتے حالات نے مسلمانوں کو ایک واضح سوچ دی، ایک نظریہ دیا، جو کہ پاکستان کی نظریاتی اساس ثابت ہوا۔ اساس بنیاد کو ہی کہتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان قائم ہوا۔ نظریہ کے لیے انگریزی زبان میں آئیڈیالوجی کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو کہ دو الفاظ کا مرکب ہے، آئیڈیا اور لوجی۔ اس کو خیالات کی سائنس بھی کہا جا سکتا ہے۔ اگلا ہے ہمارے پاس نظریہ۔ لفظ نظریہ اپنی تعریف اور معنی کے لحاظ سے ابتدا ہی سے سماجی دانشوروں کے درمیان اختلاف رائے کا باعث رہا ہے۔ مختلف ادوار کے مکاتب فکر اور محققین نے اسے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ اب سماجی دانشوروں نے اور مختلف ادوار کے مختلف مکاتب فکر اور محققین نے اس کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے انداز سے اس کے معنی جو ہیں وہ اخذ کیے ہیں۔ معنی کے لحاظ سے نظریہ سے مراد سوچ یا مقصد ہے۔ نقطہ نظر کو بھی نظریہ کہا جاتا ہے۔ انسانی خیالات و افکار کا مجموعہ بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ انفرادی سوچ کا اجتماعی سوچ میں تبدیل ہونا بھی نظریہ کہلاتا ہے۔ اگلا ہے ہمارے پاس اصطلاحی معنوں میں نظریے کی تعریف۔ اصطلاحی معنوں سے کیا مراد ہے؟ عام معنوں کے علاوہ خاص مفہوم جو ہوتا ہے وہ اصطلاحی معنی جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ سب سے پہلی جو ہے اس کی تعریف، کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے ذہن میں جو سوچ، فکر اور نقشہ ابھرتا اور قائم ہوتا ہے، نظریہ کہلاتا ہے۔ کسی شے کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے حقیقت سے پہلے جو خاکہ ہمارے ذہن کی دیواروں کے اوپر ابھرتا ہے وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ دوسری اس کی تعریف ہے، کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے بنایا گیا فکری خاکہ جو ہے وہ نظریہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کو مستقبل میں کسی اعلیٰ مقام پر پہنچنا ہے۔ یہ سب ایک نظریے کے تحت ہی ہے کہ نظریہ آپ کو مقصد دیتا ہے، مقصد جو ہے آپ کو جو ہے منزل کی طرف لے جاتا ہے، آپ اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اور یہ سارا کام کرنے سے پہلے جو ہے آپ ایک خاکہ بناتے ہیں اپنے ذہن کے اندر۔ یہ سب جو ہے وہ نظریہ ہی کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اگلی ہے ہمارے پاس، کسی خاص مقصد کے لیے کسی قوم کی اجتماعی سوچ کا ایک بات پر متفق ہو جانا بھی نظریہ کہلاتا ہے۔
کسی خاص مقصد کے لیے، یعنی جیسے مسلمانان برصغیر نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو تھا انہوں نے جدوجہد کی، تمام جو لوگ تھے، تمام مسلمان جو تھے وہ ایک ہی نقطے پر اکٹھے ہو گئے، ان کی انفرادی سوچ جو تھی وہ اجتماعی سوچ میں تبدیل ہو گئی، اور انہوں نے پھر اس کے لیے جو تھی اس مقصد کے حصول کے لیے، پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو تھی وہ جدوجہد کرنا شروع کی۔ تو یہ سب جو ہے یہ بھی نظریہ ہی کہلاتا ہے۔ ایسی بات جو لوگوں کو متحد کر کے اس کے حصول کی کوشش پر آمادہ کرے، نظریہ کہلاتی ہے۔ نظریہ جو ہے وہ متحد کرتا ہے، نظریہ آمادہ کرتا ہے لوگوں کو کہ آپ اکٹھے رہیں، کسی بھی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، ضروریات کے تحت بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ جیسے اگر دشمنی بھی ہو جائے تو سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی 1965 کی، تو اس وقت پوری قوم جو تھی وہ متحد ہو گئی تھی۔ اس چیز نے پوری قوم کو متحد کر دیا تھا، اور تمام لوگوں نے آپس کے اختلافات کو بلا کر ان کو نظر انداز کر کے جو تھا وہ آپس میں متحد ہو گئے تھے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ نظریہ کہلاتا ہے، کیونکہ نظریہ نے پوری قوم کو جو تھا وہ متحد کر دیا۔ نظریہ سے مراد ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ و تفکر پر رکھی گئی ہے اور انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلا سیاسی، معاشرتی اور تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی لائحہ عمل جو ہے بنایا گیا ہو۔ اب نظریے کے ماخذ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو ذرائع نظریے کو تشکیل کرنے میں یا بنانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں ان کو نظریہ کے ماخذ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ وسائل جن سے نظریہ اخذ کیا گیا ہو وہ ماخذ کہلاتے ہیں۔ نظریہ کے 5 جو ہیں یہاں پر ماخذ ہیں۔ سب سے پہلے ہے مشترکہ مذہب، دوسرا ہے مشترکہ سیاسی مقاصد، تیسرا ہے مشترکہ تعلیمی مقاصد، چوتھا ہے مشترکہ معاشی مقاصد، پانچواں ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس مشترکہ مذہب، کہ مشترکہ مذہب جو ہے وہ کیا ہے؟ مذہب محض چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، اس میں صرف عبادات ہی شامل نہیں ہیں۔ مذہب بلکہ کسی بھی معاشرے کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے یا زیر اثر رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ افراد سے مل کر خاندان بنتے ہیں، اور خاندان سے مل کر معاشرہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ پوری دنیا میں لوگ جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں وہ معاشرے کی صورت میں ہی رہتے ہیں، اور جو مذہب ہے یہ ہر معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مذہب جو کہتا ہے لوگ تو اسی کو ہی فالو کرتے ہیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی منظم کرتے ہیں، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ مشترکہ مذہب سب لوگوں کا مذہب ہوتا ہے، تو وہ آپ کی پوری معاشرتی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک خوشی غمی کے تمام اصول جو ہے وہ بتاتا ہے، اور ہر مذہب کے لیے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ تو مذہب محض صرف چند عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ جیسے برصغیر میں 19ویں صدی میں کچھ تحریکوں نے جنم لیا، اور ان تحریکوں کے 2 بڑے مقاصد تھے، اور یہ ہندوؤں کی تحریکیں تھیں جن کا نام آریہ سماج اور برہمو سماج تھا۔ ان تحریکوں نے جنم لیا تھا۔ تو آریہ سماج اور برہمو سماج جو تھیں، ان تحریکوں کے 2 بڑے مقاصد جو تھے وہ کیا تھے کہ اپنے ہندو مذہب کی تبلیغ کی جائے، اس کی اشاعت کی جائے۔ جس طرح سے اسلام جو تھا پھیل رہا تھا پوری دنیا میں، پھر اس کے بعد عیسائی آئے، یہاں پر انگریزوں نے اپنے مذہب کو پھیلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مشنری ادارے بنائے، سکول بنائے، ہسپتال بنائے، صرف اپنے مذہب کو فروغ دینے کے لیے۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہندوؤں کے ذہن میں بھی یہ خیال ابھرا اور سوچ ابھری کہ ہم کیوں نہ اپنے مذہب کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے یہ تنظیمیں بنائیں۔ دوسرا مقصد جو تھا کہ اسلام جو دنیا میں ہر زمانے میں پھیلتا رہا تھا، اور اسلام واحد جو تھا مذہب تھا جس میں لوگ جو تھے وہ داخل ہوتے رہتے ہیں، تو مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور لوگ جو اس میں داخل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو اس سے روکا جائے تاکہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ نیچا دکھایا جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ جو تحریکیں تھیں آریہ سماج اور برہمو سماج، آریہ سماج کے جو بانی تھے وہ پنڈت دیانند سرسوتی تھے، اور ان کی تو صورتحال یہ تھی
کہ انہوں نے تو حد کر دی تھی، بلکہ اس نے جو تھی ایک اور تحریک جو تھی وہ بنائی تھی، اور اس نے جو تھا ایک شدی کے نام سے پروگرام بنایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ہندو مت کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں یا کسی اور مذہب میں جا چکے ہیں، ان کو اس پروگرام کے تحت واپس لانا، یعنی ان کی نظر میں ان کو پاک کرنا تھا۔ اس کے بعد جو دوسری تحریک تھی وہ برہمو سماج ہے، جس کا بانی راجا رام موہن رائے ہے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ تقاریر کیا کرتا تھا، اور 1937 اور 39 کے درمیان میں جب 7 صوبوں کے اندر جو تھی کانگریسی وزارتیں بنی تھیں، تو کانگریس کو ہندوستان میں انگریزوں کے زمانے میں موقع ملا تھا کہ وہ حکومت سنبھالے، تو ان تحریکوں کے نظریات جو تھے اس دور میں کھل کر سامنے آئے تھے کہ کس طرح سے وہ مسلمان دشمنی پر اتر آئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کا جینا دوبر کر دیا تھا، زندگی کا دائرہ ان کے اوپر تنگ کر دیا تھا، مسلمانوں کے اوپر جو تھا مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ہندوستان میں ایک الگ پہچان کے طور پر قائم نہیں رکھ سکتے، لہٰذا ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگوں میں ایک ہی نظریات جنم لیتے ہیں۔ جیسے ہندوؤں کا اپنا نظریہ تھا اپنے مذہب کے تحت، انگریزوں کا اپنا نظریہ تھا اپنے مذہب کے تحت، اور مسلمانوں کا جو ہے اپنا نظریہ ہے اپنے مذہب کے تحت۔ ہمارے پاس مشترکہ سیاسی مقاصد۔ سیاست کہتے ہیں بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا۔ سیاسی مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ کہ وہ مسائل جو ہم اپنے حکمرانوں سے، سیاسی لوگوں سے حل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں، وہ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں۔ تو برصغیر میں جب انگریز آئے تو بادشاہت کا نظام تھا، تو انگریزوں نے یہاں آ کر جمہوریت کو متعارف کرایا، اور جمہوریت میں لوگ جو ہیں ووٹ کے ذریعے اپنے حکمران کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی اس میں موقع نظر آیا کہ ہم بھی اس میں حصہ لے کر اپنے طور پر اپنے مطالبات جو ہیں وہ حکومت کو بتا کر منوا سکتے ہیں۔ جمہوریت میں جو زیادہ تعداد میں لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور ہندوستان میں ہندو جو تھے وہ اکثریت میں تھے اور مسلمان تعداد میں کم تھے اور اقلیت میں تھے، اس لیے حکومت میں زیادہ حصہ جو تھا وہ ہندوؤں کا تھا اور مسلمانوں کا کم تھا۔ لیکن پھر بھی مسلمانوں نے اپنے طور پر اپنے مشترکہ سیاسی مقاصد کے تحت ایک سیاسی جماعت بنائی جو کہ مسلم لیگ کے نام سے جانی گئی، اور اس کے تحت مسلمانوں نے سیاسی لحاظ سے خود کو منوایا اور ایک الگ وطن حاصل کیا۔ لہٰذا بہت سے لوگوں کے سیاسی مقاصد مشترکہ ہوں تو ان میں ایک جیسے ہی نظریات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ اگلا ہے ہمارے پاس مشترکہ تعلیمی مقاصد۔ تعلیم کے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ ہر ملک، ہر قوم اپنا تعلیمی نظام کسی اصول کے تحت جو ہے وہ بناتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنا نصاب بنانا ہے، آپ نے اپنا تعلیمی نظام کیسا بنانا ہے جس پر آنے والے نسلوں کے کردار کی تعمیر نو کی جائے گی۔ جب انگریز برصغیر آئے تو ان لوگوں نے انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت دے دی۔ جو بندہ انگریزی صحیح جانتا تھا، لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اس کو بآسانی نوکری مل جاتی تھی، جو نہیں جانتے تھے ان کو نہیں ملتی تھی۔ تو اس لیے ہندوؤں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن مسلمان اس سے دور رہے کیونکہ انہوں نے اسے سیکھنا اسلام کے خلاف جو تھا وہ قرار دیا۔ مسلمانوں کا اصل میں خیال تھا کہ ہمارے بچے انگریزی سیکھیں گے تو مغربی طرز زندگی کو اپنائیں گے اور اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کی ایک سوچ تھی جس سے انہوں نے خود کو دور رکھا، اس کو رد کیا، اس کو نہیں مانا، اس کی پیروی نہیں کی، اور یہ سب جو تھا ایک نظریے کی بنیاد پر ہی ہوا تھا۔ اگلا ہے ہمارے پاس مشترکہ معاشی مقاصد۔ معاشی کہتے ہیں معیشت کو، کاروبار کو، روزگار کو، پیسے کو۔ ہمارے ہاں ہر قوم اپنے ذریعہ معاش کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ 1857 میں مسلمانوں اور انگریزوں کی فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی جو کہ ناکام ہوئی، اور سارا ہندوستان جو تھا وہ انگریزوں کے پاس چلا گیا۔ اب ہندوؤں نے اپنے معاشی مقاصد کے لیے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اس کو بطور ہتھیار استعمال کیا، اور انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ جنگ مسلمانوں نے کی ہے اور اس میں مسلمانوں کا ہی ہاتھ ہے۔ اس لیے مسلمان جو تھے، مسلمانوں پر انگریزوں نے سختی کی اور ان کے اوپر جو تھے سارے کاروبار کے دروازے بند کر دیے، سارے معاشی دروازے بند کر دیے۔
ہندوؤں نے مسلمانوں کو یہ بات بھی جو تھی یہ باور کروا دی تھی، ہندوؤں نے انگریزوں کو یہ بات باور کروا دی تھی کہ اگر مسلمانوں کو کاروبار سے اور پیسے کی فراوانی ہوئی تو وہ دوبارہ منظم ہو کر جنگ کر سکتے ہیں، بغاوت کر سکتے ہیں، غداری کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے ہندوؤں نے اپنے معاشی مقاصد کو پورا کیا، لیکن مسلمان اپنے نظریے پر قائم رہے، انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا، کیونکہ ایک مسلمان کا توکل اور یقین ہوتا ہے، پرپختہ یقین ہوتا ہے اپنے مالک پر، اللہ تعالیٰ پر، کہ روزی کا جو مالک ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بہرحال مسلمانوں نے ہندوؤں کی طرح انگریزوں کی وفاداری جو تھی وہ نہیں کی تھی۔ اگلا ہے ہمارے پاس مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ ثقافت کسی بھی رسم و رواج، رہن سہن، طریقے کو، مجموعی طرز زندگی جو ایک انسان کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور ثقافت کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو رسم و رواج ہیں، پیدائش کی، موت کی، خوشی کی، غمی کی، رہنے سہن کی، آنے جانے کی، بلکہ ہر معاشرے میں کچھ روایات ہوتی ہیں۔ جب انگریز یہاں آئے تو انہوں نے یہ بات نوٹ کی کہ یہاں جو زبان ہے وہ اردو ہے، یہ سب سے زیادہ پورے ہندوستان میں لوگ بول سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، تو انگریزوں نے اردو کو بطور سرکاری زبان ہندوستان میں نافذ کر دیا۔ یہ بات ہندوؤں سے بالکل بھی برداشت نہ ہوئی، تو 1857 کے بعد ہندوؤں نے خود کو ایماندار ثابت کیا اور مسلمانوں کو جنگ آزادی کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو اس طرح انگریزوں اور ہندوؤں کے مراسم بڑھنے لگے اور ہندو جو تھے وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے لگے اور ان کا اثر و رسوخ بھی بڑھنے لگا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو ثقافتی لحاظ سے پیچھے کرنے کے لیے انگریزوں سے مطالبہ کیا کہ اردو کی بجائے ہندی زبان کو سرکاری یا دفتری زبان جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ اردو کا جو رسم الخط ہے وہ عربی زبان سے ہے اور ہندی زبان کا جو رسم الخط ہے وہ دیوناگری سے لیا گیا تھا۔ مسلمان ہندی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ اس طرح مسلمان جو تھوڑے بہت سرکاری ملازم تھے، اس طرح ہندی نہ آنے سے ان کو ملازمت سے نکال دیا جائے گا اور اس طرح سے مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے گا، مسلمان جو ہے معاشی لحاظ سے مزید جو ہیں وہ زوال کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس ساری صورتحال میں جو تھا، اس ساری صورتحال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ اب ہم اگر اپنی الگ شناخت اور پہچان رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں الگ رہنا پڑے گا۔ لہٰذا ان ماخذ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جیسے مقاصد رکھنے والے تمام لوگوں میں ایک جیسے نظریات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ یہ جو تھا ہمارا آج کا لیکچر، اور آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔